بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے یہ موضوع نہایت اہم ہے اور ہم میں سے ہر شخص کو اس حوالے سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایمان کی کیا حالت ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ قرآن مجید میں کئی آیات مبارکہ میں یہ صراحت موجود ہے کہ نیک اعمال کرنے سے، بلائی کے کام کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور برائی کے کام کرنے سے، گناہ کرنے سے، بے صبری سے، اور بعض روایات میں تو یہاں تک آیا ہے کہ برے اخلاق سے اور پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے، ان چیزوں سے ایمان کم ہو جاتا ہے، ایمان میں نقصان واقع ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اس ٹاپک پہ دو حوالوں سے بات کریں گے۔ پہلا پوائنٹ یہ کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، وہ کون سے ایسے عوامل ہیں، وہ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور دوسرا پہلو یہ کہ ایمان کو کمزور ہونے سے بچانے کے لیے، یعنی ایسا ہم کیا کریں، کون سے اعمال اختیار کریں کہ جن کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور نہ ہو بلکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہمارے ایمان میں ترقی ہو، اور ہم اتنی ترقی کریں کہ کامل ایمان کے درجے پر پہنچ جائیں۔ ایک روایت ہے جس میں ایمان کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ ایمان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کی قمیض ہوتی ہے، تو ہم جب ڈریسنگ چینج کرتے ہیں، لباس اتارتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، تو ایمان بھی اسی طریقے سے ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور آگے ان گناہوں کی بھی تفصیل انشاءاللہ آئے گی، تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ یعنی بندہ جب کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو ایمان اس کے وجود سے نکل جاتا ہے۔ ہاں، جب وہ توبہ کر لے، ندامت اختیار کر لے، تو پھر اس کا ایمان واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اچھا اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بندہ مومن ایک جگہ کانسٹنٹ ایمان کی حالت میں نہیں رہتا۔ اچھا ہم خود بھی یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، شکستہ دل ہوتے ہیں، اور ہمیں کوئی امید کی کرن نہیں نظر آ رہی ہوتی سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے، تو اس وقت ہمارے دل کی جو کیفیت ہے، اس وقت ہمارے جو دل کی حالت ہوتی ہے، جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہوتا ہے، دعا میں جو کیفیت طاری ہو جاتی ہے، نماز میں کیفیت طاری ہوتی ہے، سجدوں میں کیفیت طاری ہوتی ہے، اور بندہ تنہائی تلاش کرتا ہے کہ کہیں وہ اللہ کے ساتھ کچھ گفتگو کر سکے، کچھ چند بول سکے، اپنی درخواستیں، اپنی پریشانیاں اللہ کے حضور رکھ سکے، تو اس وقت انسان ایمان کی اعلیٰ حالت کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ غفلت میں پڑتا ہے، دنیا داری میں اتنا مگن ہو جائے کہ وہ اللہ سے ہی غافل ہو جائے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اللہ کو بلا دیتا ہے، اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی بلا دیتا ہے۔ تو جب وہ اتنا غافل ہو جائے اللہ سے
کہ اسے حلال اور حرام کی فکر نہ رہے، اسے نماز کی پرواہ نہ رہے، اور اسے یہ بھی بھول جائے کہ اس کا کوئی خدا ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے اور اسے اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ جب وہ ان چیزوں سے غافل ہوتا ہے تو پھر وہ اگر کبھی کبھار نماز پڑھ بھی لے تو اسے نماز میں حلاوت ہی محسوس نہیں ہوتی، اس کا دل ہی نہیں کرتا۔ اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے گا، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ تقریر کسی عالم دین کی سنے گا، کوئی واعظ و نصیحت کی بات سنے گا، تو اس کے دل کے اندر کوئی حرکت وارد نہیں ہوتی۔ یعنی وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے کہا ہے کہ او اشد فإن من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، اور دوسری طرف کچھ ایسے پتھر بھی ہیں، دل ہیں، کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، یعنی ان پہ نصیحت اثر ہی نہیں کرتی۔ تو یہ کون سی حالت ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو آج کا انشاءاللہ جو ہمارا درس ہے، اس میں ہم ان اسباب کا جائزہ لیں گے، ان عناصر کو دیکھیں گے، ان موٹیوز کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ جن کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ پھر وہ ایک فریم ورک دیکھیں گے، ایک لاہ عمل، کہ پریکٹیکلی ہم ایسا کیا کریں کہ ہم اپنے ایمان کو ترقی دے سکیں، اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، تو اگر اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے، اگر اس کا بس نہیں چلتا، اگر اس کے اختیار میں نہیں ہے، اگر اس کی جورسڈکشن میں نہیں آتی، تو وہ ایٹ لیسٹ یہ کر لے کہ اپنی زبان سے اس برائی کو منع کر دے۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر وہ ہاتھ اور زبان ان دونوں سے اس برائی کو نہیں روک سکتا تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ فبقلبہ، کہ ایٹ لیسٹ وہ اس برائی کو اپنے دل کے اندر برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہاں 2-3 نقطوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ ایمان کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کانٹیکسٹ میں، وہ یہ ہے کہ انسان جب کسی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر زبان، یہ درمیانہ درجہ ہے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس برائی کا احساس زندہ رہے کہ یہ برائی ہے، اور اچھائی اس کے دل میں اچھائی کا احساس پیدا کرے کہ یہ اچھائی ہے۔ تو اگر ہمارے سامنے منکرات ہو رہی ہوں، لوگ نماز نہ پڑھیں اور ہم بھی اسی جماعت کا حصہ بن جائیں، یا اور ہمارے سامنے اللہ کی حدود کی نافرمانی ہو رہی ہو، اور جو دوسری بیڈ پریکٹسز ہیں جن کو شریعہ میں مکروہ کہا گیا ہے یا حرام کہا گیا ہے، وہ ہمارے سامنے ہو رہی ہوں، اور ہمارے دل کے اندر کوئی غیرت دینی نہ جاگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس آخری درجے سے بھی نیچے چلے گئے ہیں۔ آخری درجہ تو وہ بارڈر ہے نا، کہ جہاں ہمیں یہ احساس ہوگا کہ یہ برائی برائی ہے، ہمیں خود بھی اس سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی روکنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ احساس پیدا نہیں ہو رہا اور ہمیں روکنے والی فیلنگز نہیں آ رہی، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے کیا لگے، یا میں کیوں برا بنوں، یا یہ میرا کام تو نہیں ہے، اگر ہم اس طرح کے عذرات اور ایکسکیوزز اور لیم ایکسکیوزز اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے دے رہے ہیں، تو ہمیں اس حدیث کے مطابق اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہم آخری درجے سے نیچے تو نہیں چلے گئے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس آخری درجے سے بھی نیچے چلے گئے تو پھر وہاں ایمان باقی نہیں رہے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے
جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے، ایک تو یہ کہ ایک ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے اور ایک ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ تو اس سے یہ کانسیپٹ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ ایمان ایک حالت میں نہیں رہتا، اٹس ناٹ اے کانسٹنٹ تھنگ، بلکہ یہ ویری کرتا رہتا ہے، یہ اوپر بھی جاتا ہے نیچے بھی جاتا ہے، اور اس میں چینجنگز آتی رہتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب کوئی برا کام کرتا ہے، تو اس برے کام کی وجہ سے اس کے ایمان کی حالت میں بھی فرق آتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن ولا ینتہب نہبتا ذات شرف یرفع الناس الیہ فیہا ابصارہم حین ینتہبها وہو مؤمن۔ یعنی جب کوئی شخص بدکاری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، میں اس کا سلیس ترجمہ کر رہا ہوں کہ ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ اور جب کوئی شخص چوری کرتا ہے، جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اس وقت ایمان اس سے نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا۔ اسی طرح کسی بڑی قدر و قیمت والی یعنی کوئی ویلیویبل کوموڈیٹی کو، ویلیویبل چیز کو جب کوئی چوری کرتا ہے یا لوٹتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ مطلب اس پرٹیکولر گناہ کے دوران وہ ایمان سے عارضی طور پہ خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہوں کا وبال ہے کہ انسان کی ایمان کی حالت کے اوپر وہ اتنا زیادہ اثرات مرتب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس مضمون کی کئی اور احادیث بھی ہیں۔ اچھا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بالکل مسلمان ہی نہیں رہا۔ مثلا ایک چور ہے فار ایگزامپل، وہ اگر کوئی چوری کرتا ہے اور دوران چوری اسے موت آ جائے خدا نخواستہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بے ایمانی کی حالت میں مر گیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے ایک ایسا فعل کیا ہے، ایک ایسا گناہ کیا ہے جو اس کے ایمان کے اوپر نیگیٹو اثرات مرتب کر رہا ہے۔ وہ اس کے ایمان کو اعلیٰ درجے سے نکال کے ادنا درجے میں لے کے آ رہا ہے، اس کے ایمان کے اندر وہ کمی کر رہا ہے، اس کے ایمان کو وہ ویک کر رہا ہے، کمزور کر رہا ہے۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اگر وہ اپنے ان افعال سے باز آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اب ہم ان اسباب کا جائزہ لیتے ہیں، کوئکلی میں 1 2 3 کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ کہ ایک تو ایمان کی کمزوری کا سبب گناہوں کی زیادتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو یہ دھل جاتا ہے، ورنہ وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے ایمان میں کمزوری واقع ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی محبت اور آخرت کی بے رغبتی، قرآن مجید میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سراب کے علاوہ، یہ فریب نظر کے علاوہ، یہ دھوکے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ تو جب بندہ دنیا کے اندر اتنا مگن ہو جائے، کئی لوگ ایسے ہیں، کئی ایسے پروفیشنلز ہوتے ہیں، وہ انہوں نے اپنا لائف سٹائل اس طرح سے ڈیزائن کیا ہوا ہے، کئی ہم نے ڈاکٹرز کو دیکھا ہے کہ وہ پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ تو انہوں نے یہ غلط کانسیپٹ اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیا کہ ہم خدمت خلق کر رہے ہیں، اس لیے نماز والا معاملہ تو اللہ کا ہے اور اللہ معاف کر دے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں حقوق العباد کی اپنی اہمیت ہے، وہاں حقوق اللہ کی اپنی اہمیت ہے۔ من حیث القوم اگر دیکھا جائے تو شاید ہماری پوری سوسائٹی کے ذہنوں میں الا ماشاء اللہ یہ غلط نظریہ بیٹھا ہوا ہے کہ حقوق العباد میں کمزوری نہیں دکھانی، حقوق اللہ تو معاف ہو ہی جائیں گے۔
ہمیں کس نے گارنٹی دے دیا کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دور نبوت میں، کسی شخص کو اسلام سے خارج نہیں سمجھا جاتا تھا سوائے اس کے جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کسی شخص کو اسلام سے خارج نہیں سمجھتے سوائے اس بندے کے جو نماز کا انکار کرتا ہو۔ تو نماز جو ہے، نماز یہ حقوق العباد میں سے ہے یا حقوق اللہ میں سے ہے؟ حقوق اللہ میں سے ہے۔ تو ہم نے حقوق العباد کی آڑ میں یا حقوق العباد کی اہمیت بیان کرتے کرتے انفارچونیٹلی ہم نے حقوق اللہ کی اہمیت کم کر دی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا غیرت والا ہے، اس کے حقوق کو پامال کیا جائے، اس کے حقوق کی اہمیت کو نہ سمجھا جائے، اور پھر یہ کہ اپنے خام خواہ یہ ایسے خیالات اور ایسے کانسیپٹ ڈیولپ کر لیے جائیں کہ اللہ تو معاف فرما ہی دے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اس کی مشیت کے تحت ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس آیت کا بھی کئی لوگ مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ شرک کے علاوہ وہ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا۔ ایسا نہیں فرمایا اللہ نے۔ شرک تو قطعاً معاف نہیں ہوگا، ہاں اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اللہ رب العزت جس کے لیے چاہے جو معاف فرما دے، یعنی وہ تحت مشیت اللہ تعالی آتے ہیں کہ وہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ پہلے سے یہ رٹ لگائے رکھے اور ساری زندگی گناہوں کی برمار کرتا رہے اور حقوق اللہ کی نافرمانی کرتا رہے اور نمازیں نہ پڑھے، پیسہ ہونے کے باوجود حج نہ کرے، مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دے، اور یہ کانسیپٹ اپنے دماغ میں پالے رکھے کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو وہ پوری زندگی کو ایک غلط ڈگر پہ چلا رہا ہے۔ اس نے یہ تو یاد رکھا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسی کا فرمان ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے اور اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے اگر غفور الرحیم ہے۔ تو ہمیں پورے جو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے اور اس میں ثواب اور عقاب اور بیم اور رجا یعنی خوف و رجا، ان دونوں کو ایکولی اور صحیح معنوں میں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز جو ایمان کی کمزوری کا سبب ہے اور جس میں آلموسٹ ہم سارے ہی شامل ہیں، وہ ہے علم دین کی کمی۔ آج ہماری نوجوانوں کی اکثریت کو آپ دیکھیں تو ان کی پریفرنسز میں دین کا علم ہے ہی نہیں ہے۔ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، قرآن مجید ناظرہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھنا آتا، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، اسی طریقے سے حالانکہ 5 وقت نماز سے واسطہ پڑھ رہے ہیں۔ کئی تو ایسے ہیں جن کو صحیح طریقے سے وضو اور غسل نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی پریفرنسز میں رکھا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا میں آگے نہ بڑھیں یا ترقی نہ کریں یا پروفیشنل ایکسیلنس اچیو نہ کریں۔ دین تو انکریج کرتا ہے، دین تو چاہتا ہے کہ مسلمان دنیا کے ہر شعبے میں گرو کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تھوڑا سا دین کا علم جس سے کم از کم ہم اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنا لیں، اتنا دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ چوتھی چیز، بری صحبت۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتی اور اس کے ایمان کو کمزور کر کے رکھ دیتی ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ دوستی کے بارے میں، بری صحبت کے بارے میں اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی ہے۔ ایک جگہ آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ گہرے دوست بھی قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے۔ ایک حدیث میں ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں جہاں انسان کی موت کے بعد کی حسرتوں کا ذکر ہے کہ جب وہ مر جائے گا تو پھر وہ افسوس کرے گا جن باتوں کے اوپر، جن کاموں کے اوپر افسوس کرے گا، ان میں سے ایک بات یہ ہوگی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اس بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا،
کاش میری یاری اس کے ساتھ نہ ہوتی، کاش یہ میرے فرینڈ سرکل میں نہ ہوتا، کیونکہ اسی نے مجھے برباد کیا، نہ یہ خود دین پہ چلتا تھا اور نہ یہ مجھے دین پہ چلنے کے لیے دعوت دیتا تھا۔ تو کل بروز قیامت بعد از موت جہاں بہت ساری اور حسرتیں ہوں گی، وہاں ایک بری صحبت اور بری دوستی کی انسان کو حسرت ہوگی کہ کاش میں اپنا فرینڈ سرکل اچھا بناتا جو خود بھی اچھے کام کرتے اور مجھے بھی اچھے کام کرنے کی تلقین کرتے۔ تو چوتھی چیز جو انسان کو ایمان کو کمزور کرتی ہے وہ بری صحبت ہے۔ اسی طرح ذکر الہی سے غافل ہو جانا۔ بزرگان دین کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتے تھے، یعنی ان کی اگر زندگیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جہاں ضروری ہوتا تھا بات کرنا، بولنا، گفتگو کرنا، وہ کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ صرف اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ اتنے کانشیس تھے کہ ہماری کوئی سانس ایسی نہ گزرے جو اللہ کا نام لیے بغیر اندر یا باہر جائے، اور وہ کانشیس تھے کہ جنت میں جب ہم جائیں گے اور ہمارا نامہ اعمال جب کھلے گا تو اس میں ہمارے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد لکھی ہوئی ہو۔ آپ دیکھ لیں ہم تو اس معاملے میں احتیاط ہی نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو اس چیز کو ہمیں بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ چھٹی چیز جو انسان کے ایمان کو کمزور کرتی ہے وہ ہے مشکلات اور پریشانیوں میں صبر کا دامن چھوڑ دینا۔ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس آگے تاریکی ہے، زندگی ختم ہو گئی ہے، میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گا، مجھے کچھ اور نظر نہیں آ رہا، یہ ساری ناکامیاں میرے حصے میں لکھی ہوئی ہیں، میرے ساتھ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے۔ یعنی وہ ایک ہوپ اور اللہ پہ توکل، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ سے مدد، یہ ساری چیزیں کھو بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ کئی تو اتنا مایوس ہو جاتے ہیں وہ سوئسائڈ تک کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مشکلات میں، پریشانیوں میں اللہ رب العزت پر بھروسہ نہ ہونا۔ اسی طرح نفاق، یعنی منافقین جو ہیں وہ ادھر اپنا فائدہ دیکھیں گے دین والی سائیڈ تو دین والی سائیڈ ہو جائیں گے، دنیا والی سائیڈ فائدہ دیکھیں گے تو دنیا والی سائیڈ ہو جائیں گے۔ لا الہ الا ولا الہ الا، یعنی وہ ان بٹوین رہتے ہیں، مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں، وہ درمیان میں رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص دو خرگوشوں کو ایٹ اے ٹائم پکڑنے لگے تو وہ کوئی ایک خرگوش بھی نہیں پکڑ پائے گا۔ تو بالکل منافقین کی بھی یہی حالت ہے، وہ دو خرگوشوں کو پکڑنا ممکن ہے، چھوٹی موٹی کامیابی انہیں حاصل ہو جائے، لیکن ایٹ دی اینڈ بہرحال حقیقی کامیابی سے وہ محروم رہتے ہیں۔ اسی طرح عبادت میں سستی، منافقین کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی ہماری اگر قوم کی اکثریت کا جائزہ لیں تو ہم لوگ بھی نمازوں میں سستی اور تغافل کرتے ہیں، کئی لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو پڑھتے بھی ہیں وہ بھی بس باغم دوڑ میں نمازیں، مطلب ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ یہ چیزیں اہم ہیں یا ہمیں ان کی درستگی کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بہت اہم چیز اور وہ ہے فضول اور حرام کاموں میں، جیسے لغویات ہیں۔ لغویات، ہر وہ چیز لغویات میں شامل ہے جس کا دنیا یا آخرت میں فائدہ نہ ہو رہا ہو۔ اب وہ سارے کھیل اٹ سیلف اگر اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے تو وہ جائز ہے، لیکن اگر کھیل نماز کے اندر رکاوٹ بننے لگ جائے، اگر آپ کی جو دوسری ذمہ داریاں ہیں وہ ان میں نیگیٹو ایفیکٹ ڈالنے لگ جائے، وہ ڈھنگ سے نہ ہو سکے، کھیل میں تو آپ پورے انرجیٹک رہیں اور کلاس میں سو رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی پھر لغویات کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح فحاشی کے کام، جیسے آج کل کنسرٹس ہوتے ہیں، میوزک نائٹس ہوتی ہیں، مکسنگ ہوتی ہے، منگلنگ ہوتی ہے، اختلاط ہوتا ہے، تو ایسے ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ بھی ایمان کی کمزوری کا باعث بنتی ہے۔
اسی طرح اچھا جب ہم دین کو پراپر سٹڈی نہیں کرتے، قرآن کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے، اللہ سے دعا نہیں کرتے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہماری صحبت اچھی نہیں ہوتی، تو پھر ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اندر سے شیطان پھر وسوسے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے، وہ عجیب عجیب سوالات ریز کرے کہ اگر نماز کی سمجھ تو آ نہیں رہی تو پڑھ کیوں رہے ہو، نماز میں تو خیالات آتے ہیں تو پھر چھوڑو، ایسی نماز کا کیا فائدہ۔ بعض اوقات تو وہ خدا کے بارے میں بھی وسوسے ڈالے گا، اللہ کے وجود کے بارے میں ایسے ایسے شکوک اور شبہات ذہن میں ڈال دے گا جن سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ وہ کچھ اسباب ہیں جو انسان کے ایمان کی کمزوری کا باعث بنتے ہیں۔ اب ہم ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ سب سے پہلی چیز، کثرت سے اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اور جتنے مسائل ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ اللہ کے حضور رکھیں، اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ذکر کیسے کریں؟ صرف کوئی تسبیحات یا مخصوص اوراد و وظائف نہیں ہے اس کے لیے، بلکہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ درود شریف اللہ نے حکم دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور انسان کو سکون انسان کی طبیعت پہ نازل کرتا ہے۔ اسی طرح جو مسنون دعائیں ہیں موقع محل کے اعتبار سے وہ دعائیں یاد کریں، تو یہ ساری چیزیں ذکر الہی کے اندر آتی ہیں۔ پھر نیک لوگوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، علم دین حاصل کریں اور اس پر عمل کی کوشش کریں، عبادات کی پابندی کریں اور عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ خود سے نہیں آئے گا، ایسی کتابیں پڑھیں جن میں عبادات جو انر ڈائمینشنز آف عبادہ ہے، یعنی عبادات کی جو اندرونی، ایک تو نا ظاہری، ایک عبادات کا ظاہر ہے کہ ہاتھ ادھر باندھنے ہیں، نماز کی اگر بات کریں دیکھنا ادھر ہے، سجدہ ایسے کریں، ایک ہے کہ دل کا خشوع خضوع ہونا، دل کا اس میں حاضر ہونا۔ اور پھر یہ سب سے اہم بات یہ یاد رکھیں کہ ہم دنیا میں کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں اور یہاں سے ہمیں پلٹ کے جانا ہے، تو جب ہم آخرت کی فکر کریں گے اور اپنی زندگی کو پھر اگلے جہان کو سامنے رکھ کے ری شیپ، ری ڈیزائن کریں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی میں چینج بھی آئے گی اور ہمارے ایمان میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جو لیکچرز ہوں گے انشاءاللہ اس میں ایمان کو تباہ کرنے والے جو 4 اسباب ہیں، نمبر 1 کفر، نمبر 2 شرک، نمبر 3 نفاق یعنی منافقت، اور نمبر 4 بدعت۔ ہر لیکچر میں ان میں سے ایک سبب کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس طرح یہ چیزیں ایمان کی تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔